میرے سیدھے ہاتھ پہ مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ پہ پی ٹی آئی اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو سب طرح کے لوگ آتے ہیں نا, تو نون کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپس میں بحث. میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپس میں ان دونوں کی کیا چھڑ گئی. وہ کہہ رہے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کرپٹ ہے اور نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو جو نون کے حامی تھے وہ کہہ رہے بھائی 1978 کی رپورٹ ہے کہ وہ کیا یہ فیملی پہلے سے کیا ہے, مالدار ہے. دیکھیے آپ ذرا اخبار پڑھیں پرانے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. انہوں نے 75 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کون سی رپورٹ پیش کر دی کہ بھئی وہ فلاں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جب وہ یعنی کھیل میں اتنا مشہور بھی نہیں تھے وہ سربراہ صاحب, تو یہ کچھ تھا. بحث ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ صبح سب تک بحث چلتی رہے گی, ہمیں پتلی گلی سے نکلنا ہے. یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیبیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ کیا ہو جائے, حل ہو جائے. ہاں کہیں بہت ہی واضح طور پر غلطی ہو نا, اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سیاست کے معاملے میں 2 کی بجائے 10 رائے ہو سکتی ہیں. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں چوڑے میں آ گیا میرے گلے. اب میں یہ بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ, کس کو ووٹ دینا تو چاہیے, ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں. اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, ابھی کی ٹینشن نہیں. تو انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی, کیا خیال ہے, کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو, گناہوں سے پاک صاف ہو, ایسا کوئی ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے. اس پہ وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا. تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ سب 2 نمبر ہیں, ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے, اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خام میں ضائع کر کے آ جاؤں. کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے, میری رائے کے مطابق غلط. پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج, کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے, یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان, ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. خیر
تو یہ جو اختلافات ہیں نا، ان میں دو متضاد رائے بھی ہو سکتی ہیں انسان کی، اور ان دو متضاد رائے کی بنیاد پر انسان جہنمی نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو کم درجے کا نالائق سمجھ رہے ہوں، حقیقت میں وہ بڑا نالائق ہو، لیکن بھائی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے نا، ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے۔ تو ان چیزوں میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی پر اللہ اسے بولو بھائی نہیں پکڑتے۔ تو امام شافعی نے اگر یہ کہہ دیا کہ پڑھنی چاہیے، امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ دو متضاد رائے ہونے کے باوجود بھی برحق ہو سکتی ہیں۔ برحق اس لحاظ سے کہ آخرت میں پھر اللہ ایسے لوگوں کو اپنے نافرمانوں میں شامل نہیں کرے گا، اور خود ہمارے مذہب ہی نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے بنو قریظہ والی حدیث میں کہ بھئی اس قسم کا اختلاف تم کر سکتے ہو، خود مذہب نے اجازت دے دی ہے۔ تو جب اسلام ہی نے اجازت دے دی تو پھر یہ اختلاف مذہب سے باہر ہے نہیں، سمجھ رہے؟ اسلام تو جامع مذہب ہے نا، اس نے خود ہدایت دے دی ہے کہ ایسا اختلاف چلے گا۔ بنو قریظہ والی صحیح مسلم کی بخاری کی مشہور حدیث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، موضوع ورنہ رہ جائے گا۔ تو یہ جو متضاد آراء ہیں یہ الگ چیز ہے، اور جو مذاہب کے آپس میں متضاد آراء ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی آراء ہوتی ہیں۔ اس کی مثال، ابا نے آپ کو کوئی بات کہی، مثال کے طور پر میرے ابا مجھے کہتے کہ چائے بنا دو، میں گرین ٹی بنا کے لے آتا، ابا کہتے بیٹا میں تو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے، دودھ والی چائے۔ دوسرا بھائی، جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ، تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں ابا کا مقصد کیا ہے، دودھ والی، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ابا کا مقصد کیا ہے، سبز چائے۔ اختلاف ہو گیا، ابا اس وقت ہے نہیں، اویلیبل ہے نہیں، وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے۔ تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ زیادہ یہ کہیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن غصے کسی پر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ بھائی میری طرف سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی۔ لیکن دو بھائیوں میں اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے، اختلاف یہ ہو رہا ہے ایک بھائی کہہ رہے ہیں ابا ہے ہی نہیں، یعنی بات یہ ابا ہے ہی نہیں، لہذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابا ہے۔ اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں، دونوں کی یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے، اللہ کیا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کے سفیر کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں، جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہیں، وہ بھی ابا ہیں، وہ بھی ابا ہیں، وہ بھی ابا ہیں۔ تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں، اگر تو نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آف کر دیں گے، تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یار تم تو براڈ مائنڈیڈ آدمی نہیں ہو، ہاں تم جو نظریہ تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی، اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم، کیا خیال ہے؟ تو دوسرا بھائی پہلا بھائی یہ کہے گا نا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے، وہ تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ، بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے، کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں دو رائے ہو نہیں سکتی، کچھ احکام ایسے ہیں جن میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے، اور اب اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں۔ اس میں امت نے صدیوں سر توڑا، سر جوڑا، سر پھوڑا، لیکن اختلاف ختم